يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم منتظمین محفل میلاد، آج کے اس عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل نعت کے انعقاد پر اور نہایت خوبصورت انتظام و انصرام پر میں انجمن تحفظ حقوق تاجران کو، تمام انجمن کے عہدیداران، اراکین، کارکنان، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان، جملہ مذہبی، دینی، سماجی تنظیمات کے کارکنان، عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محبان میلاد اور شرکائے محفل کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جملہ معزز مہمانان گرامی قدر، مشائخ میں سے، سماجی نمائندگان میں سے، تاجران میں سے جو شریک محفل ہیں، وہ سب لائق صد مبارکباد ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اس عظیم محفل میلاد کی برکتوں اور سعادتوں سے وہ آپ اور ہم سب حصہ لے رہے ہیں. میں بلا تمہید چند ضروری کلمات آج کی محفل کے مبارک موقع پر اور اسی کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، جو کوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول گرامی قد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس برگزیدہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر جو تصور آج میں واضح کرنا چاہوں اور سمجھانا چاہوں، تو جو بات، جو تصور میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو بنیادی نقطہ سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ایمان کی حقیقت
اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت۔ یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں بیٹھا لیں کہ ایمان عمل کا نام نہیں ہے۔ عمل ایمان کے تابع ہے۔ عمل ایمان کے تابع ہے، ایمان عمل سے مقدم ہے۔ ایمان ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اتنی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ ایمان عمل سے الگ ایک حقیقت ہے، جس کے موجود ہونے سے عمل قبول ہوتا ہے اور جس کے موجود نہ ہونے سے عمل مردود ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور جنگ ہو رہی تھی۔ دوران جنگ، دوران غزوہ، وہ کافروں کی طرف سے حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے خلاف جنگ میں شریک تھا۔ اپنی سواری پر آقا علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ دوران لڑائی کے اس کا آمنا سامنا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے اپنی سواری پر بیٹھے ہی، اترے بغیر بیٹھے ہوئے، یہ بات دل میں رکھ لیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اس لمحے تک اسلام کے خلاف جنگ میں شریک۔ اس حالت میں اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو بتاؤ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ یہ وہ سوال کرتا ہے کافر، مگر اس کے سوال پہ غور کریں۔ وہ کہتا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جو کافر اور مشرک تھے، کافر ہو کر بھی اتنا جانتے تھے کہ رسول جس شے کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا۔ یہ اس دور کے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ رسول ضمانت بولیے دے سکتے۔ اس نے سوال کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آقا کے جواب سے پتا چلا کہ جنت کی ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ میں سنے کا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی تو درست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو بھئی جنت کا خالق و مالک ہے، جنت کا خالق و مالک ہے۔ اس نے جنت کی ضمانت براہ راست روئے زمین کے کسی شخص کو نہیں دی، جسے بھی دی ہے جنت کی ضمانت زبان مصطفیٰ سے دی۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا سودا پکا ہے؟ پوچھتا پکے رہیں گے؟ آقا نے فرمایا میں نے کہہ دیا ضمانت ہو گئی۔ اس نے وہیں سواری پر بیٹھے پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ اب اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نیچے اتروں اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قدم تو چوم لوں۔
اور ساتھ اس سے اسلام سیکھ لوں، وہ نیچے اترنے لگا، پائیدان سے اس کا پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں گر کے شہید ہو گیا۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس شخص نے ابھی تک غسل بھی نہیں کیا، غسل نہیں کیا، وہی کافر و مشرک ہے، پلید جسم کے ساتھ آ رہا ہے، کلمہ پڑھا ہے، نہ غسل کیا، نہ حضور علیہ السلام سے نماز پڑھی، نہ نماز سیکھی، نہ ایک وقت کی ہی نماز ادا کرنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حلال اور حرام کا سمجھا، دین اسلام کا کوئی عمل، کوئی عبادت اس نے ابھی تک سرے سے سمجھا ہی نہیں اور کوئی عمل نہیں کیا، فقط کلمہ پڑھا۔ آقا علیہ السلام کو تک کر، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اور گر کے مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو اب اس کی موت کو مرنا نہیں کہتے، وہ یکایک شہادت میں بدل گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز نے؟ اب بولتے آئیے، اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز نے؟ ابھی تو اس نے پڑھی نہیں۔ روزے نے پہنچایا؟ حج نے پہنچایا؟ زکوٰۃ نے پہنچایا؟ اعمال نے پہنچایا؟ اس بیچارے نے تو ابھی عمل سیکھا ہی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ تو وہ جنتی ہو گیا۔ تو کس شے نے پہنچایا؟ ایمان۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمل ایک بھی ابھی اس کے پلے میں نہیں ہے، مگر ایمان آ گیا ہے، ایمان نے جنت میں پہنچا دیا۔ اب یہاں تک نکتہ سمجھ گئے؟ وقت تھوڑا ہے، میں ایک ہی بات اگر ایک مثال سے سمجھ جائیں تو دوبارہ مزید کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، تاکہ میں مضمون کو آگے بڑھاتا چلوں۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ صرف ایمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے پاس ہے، عمل ایک بھی اس کے پاس نہیں، اور وہ جنت میں گیا۔ تو جنت میں عمل نے نہیں پہنچایا اس کو، بلکہ ایمان نے پہنچایا۔